السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں، وہ عنوان ہے: نکاح دیر سے کیوں ہو رہے ہیں، یا اسے یوں سمجھ لیجئے کہ رشتے جلدی کیوں نہیں مل رہے، اس کی وجوہات کیا ہے. انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل جو مسلمانوں میں جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی ٹینشنز ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی پریشانی، ایک بہت بڑی ٹینشن یہ بھی ہے کہ شادی کے لیے اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے. لڑکیوں کا بھی، لڑکی کے ماں باپ کا بھی یہ بہت بڑی پریشانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکوں کا بھی ہے. دوسری طرف یہ نہیں ہے کہ صرف لڑکی والے ہی اس مسئلے میں پریشان ہیں، بلکہ لڑکے والے بھی پریشان ہیں، ان کی بھی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، ان کو بھی اچھا رشتہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا نہیں مل رہا ہے. اس کے وجوہات کیا ہے، ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آج ہم دیکھتے ہیں رشتے تلاش کرتے ہوئے کئی ماں باپ اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ جو بھی معلوم ہوا کہ فلاں کے پاس کوئی رشتہ ہے تو اس کو بول دیتے ہیں، اور جتنے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، ان سب کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو میری لڑکی کا رشتہ کرنا ہے، شادی کرنا ہے، کوئی اچھا رشتہ ہے تو دیکھو. اور جتنے رشتوں کے واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں اس میں بھی بھیج دیتے ہیں. جن لوگوں کے کانٹیکٹ میں اگر کوئی عالم ہوتے ہیں تو ان کو بھی بتا دیتے ہیں کہ دیکھو بھئی ہمارے کو، دیکھو صاحب ہمارے لیے کیا ہے، ہماری بچی کے لیے رشتہ ہونا. پھر اسی طرح جتنے بھی میٹریمونی چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، پیامات سینٹرز جتنے لوگ چلاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس بھی کیا ہے بایو ڈاٹا وغیرہ بھیج دیتے ہیں. اور کئی لوگ تو آج ویب سائٹس میں بھی اپنا کیا ہے بایو ڈاٹا وغیرہ بھیج دیتے ہیں. کئی سال لگ جاتے ہیں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اس پر ہزاروں روپے خرچ بھی کر دیتے ہیں. بلکہ حیدرآباد جیسے شہروں میں ایک ایک پیامات سینٹر والے 10 سے 15 ہزار روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں رشتہ لگانے کے لیے، وہ بھی ایڈوانس میں دینا پڑتا ہے. اور جتنے ویب سائٹ چلاتے ہیں اس میں بھی کیا ہے 7,000 8,000 10,000 پہلے اگر آپ اس کے اندر کیا ہے ڈپازٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے وہ لوگ آپ کو، وہ بھی ایک مدت تک کے لیے، صرف 6 مہینے یا کچھ لوگ 3 مہینے تک، دیکھو بھائی اتنے مہینے ہم آپ کو جتنے بھی لڑکے کے رشتے آئیں گے وہ بتائیں گے. پھر اس کے بعد اور بھی دیکھنا ہے تو پھر آپ کو وہ 7,000 یا 10,000 جو بھی ہے پھر جمع کرنا پڑے گا. پھر جا کے آپ کو ہم لوگ دوسرے رشتے بھیجیں گے، دکھائیں گے. اب اس کو لے کے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، دن میں چین ختم ہو جاتا ہے. اتنے زیادہ اس رشتے کو لے کے، شادیوں کو لے کے پریشان ہے. یہ پریشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اور صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، اس کے بعد کے دور میں بھی نہیں تھی، تابعین طبع تابعین والے دور میں بھی یہ شادیوں کے لے کے اس طرح پریشانی جو آج چل رہی ہے اس طرح پریشانی نہیں تھی، یاد رکھو. اور
جب ڈھونڈتے 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 رشتے مل بھی جاتے ہیں، اصل میں اس کی وجہ ہم خود ہے. یہ رشتوں کی جو بھی پریشانی ہے، رشتے جو نہیں مل رہے ہیں، اس میں جو دیر ہو رہی ہے، یہ تمام چیزوں کی اصل وجہ ہم خود ہی بنا لیے. کیونکہ شادی نکاح جو آسان طریقہ تھا، جو ہمارا دین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اتنا آسان تھا، اس کو ہم لوگوں نے اتنا زیادہ مشکل بنا کے رکھ لیا کہ آج یہ مشکل ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے، ہماری اپنی حرکتیں ہیں جو آج شادیوں کو مشکل بنا کے رکھ دی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. اور جب اتنا ڈھونڈتے ڈھونڈتے بلکہ یہ اتنا زیادہ دیر ہو جاتی ہے کسی لڑکی کی یا لڑکے کی ہو، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں یہاں پر، صرف لڑکیوں کی نہیں یا صرف لڑکوں کی نہیں، بلکہ اتنی زیادہ مطلب اس کی عمر گزر جاتی ہے تب جا کے اس کو یا تو رشتہ ہوتا ہے یا شادی ہوتی ہے. جو بھی ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک زمانہ تھا اگر ماں بیٹی یا باپ بیٹا چل کر جاتے ہیں، کہیں پر جاتے ہیں، تو ایسا لگتا تھا کہ باپ بیٹے کو دیکھ کے بولتے تھے کہ آپ دونوں بھائی ہے کیا، ماں بیٹی کو دیکھ کے بولتے تھے یہ آپ کی بہن ہے کیا. اب آج اگر کوئی ماں بیٹی چل کے جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے یہ آپ کی دادی ہے کیا یا نانی ہے کیا پوچھ رہے. اس طرح آج حالت ہو گئی ہے. تو یہ رشتوں کو لے کر اتنی زیادہ پریشانی ہے. اب اس پریشانی کو لے کر کچھ لوگ تو یوں کرتے ہیں کہ کئی مولویوں کو جو بھی یوٹیوب پہ نظر آتے ہیں، جو بھی داڑھی والے نظر آتے ہیں، یا جو بھی کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، یا جس کا بھی نمبر مل جاتا ہے اس کو فوراً کیا ہے کال کر دیتے ہیں یا میسج کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہماری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، ہماری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ہمارے لڑکے کا نہیں ہو رہا. آ رہے، دیکھ رہے، پسند آیا بول رہے، پھر خاموش ہو جا رہے. کچھ لوگ تو فوٹو دیکھ کے اچھی ہے بول رہے، گھر کو آتش کیا تو بھی ہو گیا ہوں گا، پھر کیا ہے جواب نہیں دے رہے. ایسا کئی رشتے آ رہے واپس چلے جا رہے. اب ہمارے امی بہت پریشان ہے، ہمارے ابو بہت پریشان ہے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں ہماری بہن کے رشتے کو لے کر. یہ وہ بول کے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اتنے میسیجز آتے ہیں، مجھے بھی اتنے کالز آتے ہیں اس پریشانی کو لے کر. اب کچھ لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو وظیفے ڈھونڈتے ہیں، سوال یہی کرتے ہیں رشتہ نہیں آ رہا، کوئی تو بھی کچھ تو بھی کرا دیا ہوں گا. جیسا کہ میں ہمیشہ جادو کے تعلق سے آپ کو بولتے ہی رہتا ہوں، ہمارے پاس کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی ٹینشن ہے، پہلے ہماری نظر، ہماری سوچ جادو کی طرف چلی آتی ہے. بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، کون تو بھی جادو کرایا ہوں گا. ارے جادو کا اتنا اثر، کچھ بھی غلط کام بھی کر لو جادو کرایا ہوں گا، اچھا کام نہیں ہو رہا جادو کرایا ہوں گا، کچھ بھی رکاوٹ بن رہی جادو کرایا ہوں گا، نقصان کچھ تو بھی ہو رہا جادو کرایا ہوں گا، بچے پاس نہیں ہو رہے جادو کرایا ہوں گا، شادی نہیں ہو رہی جادو کرایا ہوں گا. کیا ہے بھئی، یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے. اب اس میں وظیفے ڈھونڈتے ہیں، سیدھا میسج کر دیے، کال کر دیے، کوئی وظیفہ ہے کیا، کوئی دعا ہے کیا، کوئی اذکار ہے کیا جس کے پڑھنے سے ہماری بچی کا رشتہ جلدی ہو جائے، جس وظیفے کا ورد کرنے سے ہماری بچے کا جلدی سے کیا ہے پیغام یا پھر رشتہ لگ جائے یا شادی ہو جائے. اب وہ یوٹیوب پہ کیا ہے لوگوں کو لوٹنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور ایسے ڈپلیکیٹ مولوی بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا ہے اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دے دیتے ہیں یا پھر کچھ وظیفے بھی بتا دیتے ہیں، یہ تعویذ دے دیں گے، یہ دم کر دیں گے، بس آپ کا من پسند رشتہ آپ کو مل جائے گا. اگر یوٹیوب پہ وہ تھمبنیلز جو ہے نا، کبھی وہ رشتے کے تعلق سے دیکھتا ہوں تو اتنا حیران ہو جاتا ہوں. اچھے خاصے، بلکہ اس میں بڑے بڑے مشہور لوگ بھی جن کو عالم کہتے ہیں، اکثر لوگ پتہ نہیں یہ کیسے عالم ہے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، شرک اور بدعت کی دعوت دیتے ہیں. ایسے لوگ ایسے ٹائٹلز لگا دیتے ہیں کہ صرف 3 دن میں آپ کا رشتہ ہو جائے گا، صرف 5 دن میں آپ کا نکاح ہو جائے گا، آپ کا من پسند رشتہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آ جائے گا. اور رشتے کی نماز، تھمبنیلز میں دیکھا تھا رشتے کی نماز کہتے اللہ اکبر. یہ کون سی نماز، یہ کسی نے بتایا پتہ نہیں. کہ آپ کو رشتہ نہیں آ رہا، میں بتاؤں گا نماز کا طریقہ، وہ نماز پڑھ لو آپ کو رشتہ آ جائے گا. بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی ہے کہ صرف فوٹو پہ، میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ وظیفہ پڑھ کے فوٹو پہ پھونک دو، آپ جس کو چاہتے وہ خود تمہارے گھر کو چل کے آئے گا رشتے کے لیے. اعوذ باللہ. ہاں، اور کوئی بولتا ہے کہ گردن پکڑ لینا اگر میری یہ وظیفہ کام نہیں کرے تو. ارے اتنے زیادہ وظیفے بتا دے رہے، اتنے زیادہ جھوٹی باتیں بول دے رہے. من پسند رشتہ جس کو تم چاہتے وہ خود تمہارے کو ڈھونڈتے ہوئے آ جاتا کرتے. اگر یہ حق بات ہوتی تو پھر ہمارے نوجوانوں کے لیے تو پھر اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی اور نہیں ہوتی. جتنے ناچنے گانے والیاں ہیں، من پسند رشتہ میرے کو وہی چھونا بول کے انہیں بھی وظیفہ شروع کر دیتا تھا. اور ہماری لڑکیاں بھی جتنے بھی ہیں وہ ناچنے گانے والوں کو دماغ میں دل میں سوچتے ہوئے پھر وہ وظیفہ پڑھ دیتی تھی. اور وہ فوٹوؤں کی تو کوئی کمی نہیں ہے، ایزی مل جاتا ہے، ہر ایک کا گوگل میں سرچ کر کے فوٹو نکال کے پڑھتے ہوئے پھونکے تو سلمان خان گھر کو آ جاتا. پھر ہاں کیا ہوا یہ؟
कैसी चीजें हैं, इतना बेवकूफ बना रहे हैं और बनने वाले भी बन रहे। हाँ भाई वजीफा मिल गया, सुबह शाम पढ़ते जा रहे, क्या है ये? नहीं, रिश्ते क्यों नहीं आ रहे? अफसोस होता है। कुछ लोग ऐसे मैसेजेस करते हैं कि 28 साल है लड़की की, 30 साल है, 30+ है, अम्मी परेशान है। अरे 30+ के बाद परेशानी क्यों इतना देर करें आप? परेशानी तो तुम खुद खरीद लिए है ना, अब कैसे आएगा रिश्ता? फिर गलतियां हमारी होती है, हम गलती करते हैं। वो गलतियां क्या है मैं बताऊंगा आपको अभी। उन गलतियों को पहले कर लेते हैं, बाद में फिर पछताते हैं, बाद में फिर रोते हैं कि हमको रिश्ता नहीं मिल रहा, हमारी बच्ची को रिश्ता नहीं मिल रहा। अल्लाह के लिए गौर करना। तो बहरहाल हम खुद ये सब निकाह को मुश्किल कर दिए, इस वजह से क्या है हम लोगों के ऊपर ये परेशानियां हैं। तो यही लड़कियों का, ख़ास तौर से लड़कों का भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादा लड़कियों के लिए ये प्रॉब्लम है। लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया, लड़कों के लिए फिर भी है मुश्किल, लेकिन एक हद तक थोड़ा कम ही है। तो इसी वजह से आज हम देखते हैं लड़कियों के पैदाइश को मनुष्य समझा जा रहा, क्योंकि ये रिश्ता, शादी करना, हाँ ठीक है, और रिश्ता नहीं मिलता, ये शादी का एक टेंशन। इसलिए एक मरतबा लड़की हुई, दूसरी मरतबा लड़की हुई, तीसरी मरतबा डर लगा हुआ रहता, ये भी लड़की नहीं होना अब मुझे। बल्कि ऐसे ऐसे वाक़यात के बचपन में पैदा होते ही अपनी बच्चियों को फेंक के चले जा रहे हैं। आज न्यूज़ हम देखते हैं ना, हॉस्पिटल में छोड़ दे के चले जा रहे, गटर में फेंक दे के चले जा रहे, कचरे के डब्बों के पास छोड़ दे के चले जा रहे। क्यों? लड़की पैदा हुई तो फिर प्रॉब्लम क्या? शादी की सोच बस एक ही है, शादी को लेके टेंशन, बच्चियों को छोड़ दे रहे, पैदा होते ही उसका गला घोंट दे रहे, उसको कत्ल कर दे रहे, या पेट के अंदर ही अबॉर्शन करवा दे रहे, कत्ल करवा दे रहे। शादी को हम मुश्किल बना लिए, इसलिए आज लड़की के पैदा होने को मनुष्य समझा जा रहा। और लड़की पैदा हुई तो फिर माँ बाप के लिए टेंशन, खास तौर से फिर बाप के लिए टेंशन, जायदाद बेचना पड़ रहा है, प्रॉपर्टी बेचना पड़ रहा है। भाइयों को क्या है, पूरी ज़िंदगी 10-10 साल 20-20 साल क्या है बहनों की शादियाँ करने के लिए सऊदी दुबई वगैरह के चक्कर काटना पड़ रहा है। बच्चियों की शादियों के लिए हाँ सूदी कर्ज लेना पड़ रहा है। फिर इसी तरह कई जगह तो ऐसे हालात भी हम देखते हैं कि लड़कियाँ ये सोच कर के अब हमारी शादी होगी कैसे, इसलिए वो या तो खुदकुशी करके मर जाती है या नहीं तो काफिरों के साथ भाग जाती है। ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि हमने शादी को मुश्किल बना दिया। रिश्ते क्यों नहीं आ रहे? ये हमारी अपनी गलती है, हमने मुश्किल बना दिया है। तो बहरहाल ये बुनियादी बातें समझने के बाद और कुछ बातें आप लोगों के इल्म में, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये बार बार कहता हूँ, और ये असल में यही तो बुनियाद है, ये बुनियाद है। इस बुनियाद को ही हम छोड़ दिए, इन बुनियादी बातों को ही आज मुसलमान क्या है नज़रअंदाज कर दिया। बल्कि हर मुसलमान को शायद मैं समझता हूँ ये बातें मालूम है, या कहीं ना कहीं वो जुमा के खुतबे में तो सुना, या इज्तिमा में सुना, बयान में सुना, कहीं ना कहीं सुनता ही रहता है ये हदीसें जो कि बुनियाद है, लेकिन उस पर अमल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर इन बुनियादी बातों पर अमल कर लेगा ना तो फिर ये शादी की कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई मुश्किल किसी के लिए नहीं रहेगी। वो बुनियाद क्या है? वो बुनियाद सिर्फ 2 हदीसें जो कि सही बुखारी में है। एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब इंसान निकाह करता है तो 4 चीज़ों की बिना पर करता है। उसमें से एक खूबसूरती, और दूसरा माल, और तीसरा ख़ानदान, और चौथा दीनदारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दीनदार से निकाह करो। यानी ये लड़के के लिए, लड़के के माँ बाप, लड़के के घर वालों के लिए नसीहत थी। 4 चीज़ें देखते हैं आम तौर पर, लेकिन तुम दीनदारी को देखो। अगर दीनदारी के साथ अगर 3 चीज़ें मिल गई, 3 में से एक भी मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। लेकिन अगर दीनदार नहीं है, बाकी सब मिल गए, तो फिर ये तुम्हारे लिए मुश्किल है। एक हदीस ये लड़के वालों के लिए नसीहत थी। दूसरी हदीस जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के अखलाक और दीनदारी तुम्हें पसंद आ जाए उसे अपनी लड़की का निकाह करके दे दो। यानी मर्द के अंदर, किसी भी लड़के के अंदर अगर अखलाक और दीनदारी ये पसंद आ गई, तुम्हें अच्छा लड़का है, अखलाक का, दीनदार है, तो बस उसे अपनी लड़की को दे दो। ये लड़की वालों के लिए भी नसीहत थी। अब इस पर ना लड़की के माँ बाप राजी है अमल करने के लिए, ना उस हदीस पर लड़के के माँ बाप राजी है, ना लड़के वाले राजी है। दीनदारी नहीं होना, बाकी सब चीज़ें होना, तो फिर यही हमारे लिए मुसीबत और मुश्किल बन गई है, याद रखो। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो निकाह के लिए असल में शर्त क्या है, निकाह के शराइत क्या है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आपको मालूम भी है, निकाह के लिए इस्लाम ने जो शराइत लगाए, जो कंडीशंस लगाए, जिसके बगैर निकाह नहीं होता। याद रखो यह अहम बात और बुनियादी बात, जिसके बगैर निकाह नहीं होता। और अगर ये कंडीशंस है तो फिर निकाह कभी भी हो सकता, कहीं भी हो सकता है। वो 4 ही शराइत है सिर्फ। वो 4 शराइत क्या है? एक तो वली राजी होना,
ولی راضی ہونے کا مطلب لڑکی کے لیے ولی، لڑکی کا ولی اس کا باپ، باپ نہیں ہے تو بھائی، بھائی نہیں ہے تو چاچا، تایا، اس طرح اس کا رشتہ دار کوئی بھی اس کا ولی، اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، لڑکی کے لیے اس کا ولی ہونا شادی کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری چیز 2 گواہ ہونا، یہ گواہ لڑکے والوں کی طرف سے ہو سکتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے ہو سکتے، کدھر سے شادی ہو رہی بھائی یہاں پر، اس کے لیے ہاں ہم گواہ ہیں، ہم دیکھیں، اس کے لیے 2 گواہ ہونا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ایجاب و قبول کا مطلب لڑکی بھی راضی رہنا، لڑکا بھی راضی رہنا، بولنا کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں اس لڑکی کو، یہ ایجاب و قبول ہے۔ یعنی زبردستی نکاح نہیں ہوتا، لڑکی پر یا لڑکے پر زبردستی کر کے نکاح نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے؟ قبول کرنا، لڑکی لڑکا دونوں بھی راضی رہنا، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مہر طے ہونا، مہر، لڑکا مہر دے گا لڑکی کو، کتنے ہزار ہوگا اس کی طاقت کے مطابق، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لوہے کی انگوٹی پر بھی نکاح ہوا، بلکہ وہ بھی نہیں تھا تو صرف قرآن کی آیتوں کو بھی مہر بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا۔ صرف 4 ہی شرط یاد رکھو، یہ 4 کنڈیشنز اگر پوری ہو رہی ہے تو پھر نکاح کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتا۔ 4 یاد رکھ لو۔ پہلی چیز لڑکی کا ولی راضی رہنا، دوسری چیز 2 گواہ رہنا، تیسری چیز راضی رہنا، ایجاب و قبول، لڑکی لڑکا راضی رہنا، قبول ہے بولنا، پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ مہر طے ہونا، مہر دے دینا۔ اب یہ 4 چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی، ہو سکتا ہے آپ بس میں جا رہے تو بس میں بھی اگر یہ 4 چیزیں کنڈیشنز پوری ہو رہی، بس چلتے چلتے بس میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، ٹرین چلتے چلتے ٹرین میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، اجتماع میں گئے اجتماع میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، کسی اور کی شادی میں گئے فنکشن ہال میں وہاں بھی نکاح ہو سکتا ہے، ایک جگہ گھر میں بیٹھے اگر یہ 4 کنڈیشنز پورے ہو رہے وہاں پر نکاح ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ پارک میں ہو سکتا ہے، مسجد میں ہو سکتا ہے، کہیں پر بھی ہو سکتا ہے۔ لڑکی ہے، لڑکی کے ساتھ باپ ہے، 1-2 آدمی گواہ ہے، لڑکا ہے، لڑکا لڑکی دونوں راضی ہے، مہر طے ہوا، ٹھیک ہے میں اتنا دے دیتا ہوں بول کے بولا، جو ہے وہ دے دیا۔ اب یہ 4 چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی، صرف 4-5 آدمی ملے، وہیں پر رشتہ ختم ہو گیا۔ ابھی یہ 4 چیزیں جمع ہو گئی، وہاں پر نکاح ہو جاتا، پھر کیا ہے؟ وہ لڑکی کو بھیج سکتا ہے۔ اتنا آسان تھا ہمارے لیے نکاح۔ دیکھو اسلام جو کنڈیشنز دیا صرف 4 شرائط تھے، صرف 4، ہم 400 کنڈیشنز لگا لیے۔ لڑکی کا رشتہ ہو یا لڑکے کا رشتہ ہو، کیا کیا ہونا اب ہمارے پاس؟ ہمارے پاس رسم ہونا، رواج ہونا، رشتہ دار ہونا، فنکشنال ہونا، ہاں کھانے کی دعوت ہونا، شادی کی دعوت ہونا، پھر کیا ہے؟ بہت بڑا ولیمہ ہونا، روکے ہونا، اور کیا ہونا بھائی؟ پورے مہندی کے رسمہ، ہلدی کے رسمہ ہونا، ڈی جے ہونا، اور کیا ہونا بھائی؟ سونا ہونا، اتنے جوڑے کپڑے ہونا، ہاں اور کیا ہونا بھائی؟ اتنے اچھے اچھے کھانے ہونا، اتنے پکوان ہونا، ویڈیو کیمرہ ہونا، فنکشنال بک ہونا، کیا کیا نہیں ہے بھائی؟ اگر ایسا گنتے چلے گئے تو شاید ایک ایک جگہ ایک ایک طریقے سے نکاح ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کے لیے کتنے کنڈیشنز ہم لوگوں نے لگا لیے۔ یہ سب ضروری ہی نہیں ہے، اصل میں اسلام جو نکاح کا طریقہ بتا یہ سب نہیں ہے، صرف یہ 4 ہے تو نکاح ہو جاتا بس۔ تو ہم یہ اسلامی طریقے کو چھوڑے تب جا کے پھر ہمارے نکاح ہم خود مشکل بنا لیے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بے نکاح کے جو بھی ہے ان کا نکاح کر دو بولے، اور غریب بھی ہوں گے تو اللہ برکت دے گا، اللہ برکت دے گا، اللہ انہیں مالدار بنا دے گا، لیکن غریب ہے بول کے بھی کسی کا نکاح نہیں روک سکتے، اس لیے نکاح کرنے کا حکم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اچھا، اب اپنا آج کا جو عنوان ہے اس کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ایک ایک کر کے کچھ پوائنٹس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، 12 وجوہات جو میرے اپنے ذہن میں تھے کہ شاید یہ بہت زیادہ بڑے وجہ ہیں ہمارے آج کے رشتوں میں جو رکاوٹ بن رہی ہے، شادیوں میں رکاوٹ بن رہی ہے، جس کی وجہ سے شادیاں دیر سے ہو رہی ہے، نکاح دیر سے ہو رہے ہیں، یہ وجوہات کیا ہے؟ اب اس میں لڑکی والوں کا بھی مسئلہ ہے، لڑکے والوں کا بھی مسئلہ ہے، کہیں پر صرف لڑکی کا مسئلہ ہے تو کہیں پر یہ لڑکے کا مسئلہ ہے، یا کہیں پر لڑکی لڑکے کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کے ماں باپ کا مسئلہ ہے۔
کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے مسئلہ بنا کے رکھے. یہ جو مسئلے ہیں آپ لوگوں کے سامنے میں جو رکھ رہا ہوں, اس کی وجہ سے آج ہمارے نکاح دیر سے ہو رہے. اس میں پہلی چیز, دن اور تاریخ کو اچھا یا برا سمجھنا, جس کی وجہ سے آج نکاح میں دیر ہو رہی ہے. دن اچھا نہیں, تاریخ اچھی نہیں. اس وجہ سے جب بھی نکاح ہوتا ہے ہمارے پاس ادھر سے ایک دو بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں, ادھر سے دو بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں, فوراً کیلنڈر لے کے آ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. وہ اردو کیلنڈر جس کے اندر کیا ہے, پورے عرسوں کے بارے میں لکھا ہوا, کون کون سی تاریخ میں کون سا عرس ہے, کہاں درگاہ ہے, کہاں یہ ہے, کہاں وہ ہے, کون سے دن اماس ہے, کون سے دن پورنیم ہے, کون سا 3 تاریخ ہے, کون سا 13 تاریخ ہے, کون سا دن منگل ہے. یہ سب نہیں ہونا, پورا چیک کر کے یہ مہینے میں شادی نہیں ہوتی, محرم میں شادی نہیں ہوتی, یہ منوس مہینہ ہے, یہ منوس دن ہے, یہ رات کو نہیں کرنا, یہ دن کو نہیں کرنا. اس طرح پورا دیکھنے کے بعد ایک تاریخ فکس کرتے. بلکہ کئی لوگوں کے گھروں میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جس کا انتقال ہوا اس کے گھر میں اگلے 1 سال تک شادی نہیں کرنا. اس طرح شادیوں کو روک دیتے. شادیوں کی رکاوٹ میں ایک وجہ یہ دن اور تاریخ کو اچھا یا برا سمجھنا, منحوس سمجھنا, اس لیے آج نکاح میں دیر ہو رہی ہے. حالانکہ اگر ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر غور کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس آدمی کو بدشگونی نے اس کے کام سے روک دیا اس نے شرک کیا. مسند احمد کی روایت. یہ شرک ہے. شرک کیا ہے؟ معمولی گناہ نہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 72 کے حساب سے شرک کرنے والا ہمیشہ کا جہنمی ہے, کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. وہ شرک جو آج مسلمان شادی کے وقت کر رہے ہیں, شادی کی تاریخ دیکھتے ہوئے کہ یہ دن اچھا نہیں ہوتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی نے اسے اس کام سے روک دیا. تم شادی کرنے والے تھے لیکن یہ دن اچھا نہیں ہوتا بول کے تم شادی سے رک گئے, یہ مہینہ اچھا نہیں ہوتا بول کے شادی کو روک دیے, تو پھر یہ بدشگونی لینا شرک ہے, اور ایسا شرک کرنے والا ہمیشہ کا جہنمی ہے. اس لیے پہلی چیز ذہن میں رکھ لو, اسلام میں کوئی دن برا نہیں, منحوس نہیں, کوئی گھڑی, کوئی وقت, کوئی رات, کوئی دن منحوس نہیں, سب اچھے دن ہیں. اچھا, اور ایک بات یہاں پر سوچنے کی ہے, وہ یہ ہے, اتنا دیکھتے نا بھائی, یہ دن نہیں ہونا, یہ تاریخ نہیں ہونا, یہ دن اچھا ہے, وہ دن اچھا ہے, سب دیکھنے کے بعد سب اچھا ہے بول کے شادی کرتے. تو پھر اتنے اچھے دن دیکھے تو پھر کسی کے نکاح ہونے کے بعد جھگڑے نہیں ہونا تھا, طلاق نہیں ہونا تھا. اتنے اچھے دن دیکھنے کے بعد بھی طلاق کیوں ہو رہا؟ پھر یہ دن یہ تاریخ میں شادی کرے تو اچھا نہیں ہوتا, اس لیے نہیں کرنا بول کے روک دیے. یہ اماس کا دن ہے, یہ پورنیما کی دن ہے, یہ دن نہیں کرنا, شادی برا ہوتا بول کے روک دیے نا بھائی. جب اچھا دن دیکھے تو پھر شادی کے بعد برے دن کیوں آ رہے؟ شادی کے بعد لڑائیاں جھگڑے کیوں ہو رہے؟ پھر شادی کے بعد طلاق اور خلا کی نوبت کیوں ہو رہی؟ اس کا مطلب کوئی برا دن نہیں ہوتا, یاد رکھو. اس لیے یہ رکاوٹ نہ بنے ہمارے شادیوں میں, پہلی چیز. دوسری چیز, شادیاں دیر سے کیوں ہو رہی ہے یا پھر رشتے جلدی کیوں نہیں مل رہے ہیں, اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ غریبی. آج غریبی کی وجہ سے کیا ہے, رشتے نہیں ملتے. کیونکہ اب یہ مسئلہ لڑکیوں کا بھی ہے, لڑکوں کا بھی ہے. کئی جگہ ایسے ہیں جہاں پر لڑکا غریب رہتا لیکن متقی رہتا, پرہیزگار رہتا, داڑھی ٹوپی 5 ٹائم کا نمازی, سب کچھ رہتا, اس کو بھی نہیں دے رہے آج کوئی. آج اس کو بھی لڑکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کوئی راضی نہیں ہے. کیا کماتا, کتنا کماتا, کتنی پراپرٹی ہے اس کے پاس, خود کا گھر ہے کیا, پہلے یہ دیکھ رہے نا آج, خود کا گھر ہے کیا, کتنی سیلری ہے, کہاں کام کرتا, یہ سیلری میں کیا ہوگا ہماری بچی کا, نہیں دیتے ہم رشتہ اس کو. لڑکے کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ غریب لڑکے کو کوئی رشتہ شادی کرنے کے لیے اپنی بچی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب دوسری طرف لڑکیوں کا تو کیا کہنا, جن غریب علاقوں میں جو لڑکیاں رہتی ہے پھر ان کی تو حالت بہت بری ہوتی ہے. یا تو بغیر شادی کے ہی پوری زندگیاں گزار لیتی ہے, یا پھر کیا ہے وہ 30-40 سال کی عمر میں وہ بھی بہت مشکل سے کسی ایسے مرد سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی, جس کی بیوی کا انتقال ہوا ہو یا پھر خلا ہوا یا طلاق ہوا, ایسا ہو جاتا ہے. یا پھر نہیں تو کیا ہے وہ خودکشی کر کے مر جاتی ہے یا کافروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. یہ لڑکیاں, غریب لڑکیوں کی حالت ایسی ہے, یاد رکھو.
تو غریبی کی وجہ سے آج نکاح بہت مشکل ہو رہا ہے. تو آج صرف دنیاوی خواہشات کے پیچھے پڑ کر لوگوں کا رہن سہن دیکھے, دوسرے لوگ کیسا رہتے ہیں, دوسرے لوگ کیسا کھا رہے, کیا پی رہے, کیسا رہ رہے, ان کا گھر کیسا ہے, ان کی گاڑی کیسی ہے, ویسا میرے کو بھی رہنا ہے, ویسا گھر میرے کو بھی ہونا, ویسا کھانے پینے کی چیزیں میرے کو ہونا, ویسا پہننے کی چیزیں میرے کو ہونا. اس لیے اگر میں اس غریب سے نکاح کروں تو میرے کو وہ چیزیں نہیں ملتی نا, اس لیے میں غریب سے نکاح نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. یہ بہت بڑی وجہ ہے. یہ دنیاوی خواہشات کے لیے کیا ہے, غریبوں میں کیا ہے, نکاح ہونا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. بلکہ اگر ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے تو صحابہ کی زندگیوں میں غریبی کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. جیسا کہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اسماء بنت ابو بکر کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء, ان کا نکاح جو ہوا وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا تو حالت کیسی تھی؟ خود اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شادی کے وقت ایک اونٹ اور ایک گھوڑے کے علاوہ روئے زمین پر کوئی مال, کوئی غلام, کوئی چیز نہیں تھی. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. یعنی جس کے ساتھ نکاح ہو رہا, حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نہیں ہے, اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ایک ایسے غریب صحابی سے جس کے پاس سوائے ایک اونٹ اور ایک گھوڑے کے دوسرا کوئی بھی چیز نہیں ہے, اس صحابی سے نکاح کر کے دے رہے. تو وہاں پر آج کل کی طرح یہ سوچ نہیں تھی کہ انہیں غریب ہے تو میں کیا دوں, کیسا پالتا, زندگی ایسا گزر جاتی کی. اعوذ باللہ, اچھے دیندار سمجھنے والے لوگوں کے اندر یہ باتیں سننے کو ملتی ہے. بڑی دینداری, بڑے ٹوپی داڑیاں والے سب, لیکن جب اپنی بچیوں کا نکاح کا جب معاملہ آتا ہے تو سب دینداری کو بھول جاتے ہیں. یاد رکھو, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اتنے غریب تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غریب تھے, ان کی بیوی مالدار تھی. اور غریبی کیسی تھی معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیوی آ کر ایک مرتبہ سوال کرتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس جو مال ہے میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں, خیرات کرنا چاہتی ہوں غریبوں کو, کیا میں میرا مال میرے شوہر کو صدقے میں دے سکتی ہوں کیونکہ میرے شوہر غریب ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں ضرور دے سکتی ہے, اگر تو اپنے شوہر کو صدقہ کرے گی تو تیرے لیے ڈبل اجر ملے گا, دوہرا اجر ملے گا. کیوں؟ ایک تو رشتہ دار ہے, رشتہ داری کا, اور دوسرا صدقے کا, 2 اجر تجھے ملیں گے. تو حالت کیسی ہے دیکھیے, آج ایسی حالت ہے کوئی؟ آج ایسا ہوتا ہی نہیں نا. غریب لڑکے کو کوئی مالدار عورت سے نکاح ہوتا ہی نہیں. ہاں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی نیک متقی ہے تو ماشاءاللہ مالدار امیر وہ کیا کرتا ہے, غریب لڑکیوں سے کرتا ہے نکاح. لیکن جس گھر میں امیر لوگ ہوتے ہیں, مالدار لوگ ہوتے ہیں, وہ کبھی اپنی لڑکی کا نکاح غریب لڑکے سے دینا چاہتا ہی نہیں, ہوتا ہی نہیں ایسا. ہمارے ماحول میں کبھی نہیں نظر آتا کہ داماد غریب ہے لیکن لڑکی کیا ہے, مالدار ہے, شوہر غریب ہے لیکن بیوی کیا ہے, اس کی بہت مالدار ہے. ایسا کہیں نظر نہیں آتا ہم کو. اگر اس کی سب سے بڑی مثال ہم لوگوں کو لینا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نکاح کرے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کی بہت بڑی مالدار خاتون, لیکن غریب. کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی پراپرٹی نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نکاح ہوا. لیکن آج ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو ہماری بچی کو جہیز کا جب مسئلہ آتا نا, ہماری بچی کو ہمارے پاس بہت ہے, ہمارے کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی, ہمارے کو سود پہ قرضہ لانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی, ہمارے کو اللہ دیے سو بہت ہے, ہم کیا کرتے, خوشی سے ہماری بچی کو جہیز دیتے ہیں. بولتے ہیں خوشی سے بھی نہیں دینا کیا ہماری بچی کو, ہمارے پاس ہے نا, ہے تو دے رہے نا. اچھا خوشی سے اگر دینا ہے, ایک تو مسئلہ شادی کے وقت ہی دینے کی کیا ضرورت ہے, بعد میں کبھی بھی کچھ بھی دے لے سکتے ہیں, تحفے کے طور پر کچھ بھی دے سکتے ہیں. دوسری چیز, اگر آپ کے پاس بہت ہے تو آپ کسی ایسے غریب لڑکے کو ڈھونڈیے جو دیندار متقی پرہیزگار ہے, پھر آپ کے پاس مال ہے, آپ کے پاس پراپرٹی ہے, اس کو داماد بنا کے اس کو کوئی کاروبار سیٹ کر کے دے دو, ایک دکان لگا کے دے دو, کسی بزنس میں اس کو حصہ دے دو. اس کے ذریعے سے وہ بھی مالدار بنے گا, وہ بھی 4 آدمیوں کو پھر کیا ہے کام دے سکتا ہے, اس کی غریبی بھی ختم ہو سکتی ہے اور آپ کی بیٹی بھی خوش رہ سکتی ہے. نہیں, یہ نہیں کرتے ہیں.
اگر غریب لڑکا ہے آپ امیر ہے تو پھر اس کو دو نا، آپ کی پراپرٹی میں سے نہیں، ہمارے پاس کیسا ہوتا، ہم اگر کروڑ پتی ہے تو ہمارا داماد بھی کروڑ پتی رہنا. اب ہم جو بھی جہیز دیں گے، کار دیں گے، کروڑوں کا مال دیں گے، پراپرٹی دیں گے، گھر دیں گے، وہ کروڑ پتی کو اور کروڑوں روپے کا مال دیں گے ہم. لیکن ایک غریب کو پھر اس سماج سے اس کی غریبی ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. کیوں؟ ہماری ناک اونچی کرنا ہے. کروڑ پتی ہو کے غریب کو کیسا دیا بھائی؟ ہماری عزت کیا؟ دیکھیے ہمارے نفسانی خواہشات کے لیے ہم لوگ ہمارے صحابہ کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، یاد رکھو. تو اس لیے غریبی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے کیا ہے، نکاح میں دیر ہو رہی ہے. تیسری چیز جہیز. تیسری چیز جہیز. میں غریبی کو الگ لے کے آیا اور جہیز کو الگ لے کے آیا، اس لیے جہیز بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہوتا یوں ہے، اکثر لوگوں میں پہلے ہی لڑکی کو بھی بعد میں دیکھتے، رشتہ بھی بعد میں دیکھتے، فوٹو بھی بعد میں دیکھتے. کئی لوگ پہلے ہی یہ بولتے کتنا دیتے کتے پہلے یہ پوچھو. اگر یہ لوگ 10 لاکھ دیتے بول رہے، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی، کسی اور جگہ سے اگر 12 لاکھ دیتے بول کے کوئی آیا تو ان کو دیکھتے بھی نہیں، ان کے پاس چلے جاتے. پیسہ ہونا بس. کتنے پلاٹ ہے، ایک پلاٹ دیتے کہتے کیا، کار دیتے کہتے کیا، گاڑی دیتے کیا دیتے پہلے یہ پوچھو. جہیز. اچھا جہیز میں اس لیے الگ لے کے آیا، ہم کیا سمجھتے، اکثر لوگ بول رہے نہیں بھائی بچہ کچھ بھی نہیں لیا، جہیز وغیرہ نہیں لیا. کا مطلب کیا ہے؟ پیسے نہیں لیا. جہیز نہیں لیا کا مطلب ہم کیا سمجھ رہے، پیسے نہیں لیے تو ہوگا. حالانکہ وہ جوڑے کی رقم بول کے لیتے، وہ پیسہ ہے، وہ ہنڈا ہے، وہ جوڑے کی رقم ہے جو نقد آپ لے رہے، پیسے کی شکل میں، پلاٹ کی شکل میں، گاڑی کی شکل میں، کچھ بھی لے رہے تو یہ جوڑے کی رقم کے نام پہ ہو رہا، وہ پیسے ہے. لیکن لوگ کیا بول رہے، نہیں جہیز نہیں لیے ہم، لیکن کیا لیے، گھر کا پورا سامان لیے. پھر گھر کا پورا سامان لیے، فریج لیے، کولر لیے، گاڑی لیے، پلنگ لیے، بستر لیے، اتنے ہزاروں کے کپڑے لیے، یہ بھی جہیز ہے. اور کچھ لوگ یہ بولتے نہیں ہم سامان بھی نہیں لیتے، لیکن ہمارے رشتہ داروں کو کیا ہے، تھوڑا اچھا کھلانا پڑتا، ان کا تھوڑا اچھا دیکھ بھال کرنا پڑتا. مطلب بڑی دعوت ہونا، ہمارا بڑا خاندان ہے، شادی کی دعوت، یہ بھی تو جہیز ہے، یہ بھی تو جہیز ہے. اب کئی لڑکیاں ایسے ہیں، ایسے اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس ایک تو پیسے دینے کے لیے بھی نہیں ہوتا، اور دوسرا سامان دینے کے لیے بھی نہیں ہوتا، تیسرا اتنے غریب ہے کہ وہ لڑکے والوں کی شادی میں آنے والے لوگوں کی دعوت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اصل میں یہ سب جہیز ہی تو ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے. آج اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا. بڑے دھڑلے کے ساتھ بڑے بڑے اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے بھی شادی کی دعوت، وہ بھی کیا بول کے کر رہے، ہمارا خاندان بہت بڑا ہے نا بھائی، اب ان کو دعوت نہیں دیے تو کیسا چلتا، ہمارے خلیرے، ہمارے پھپھیرے، ہمارے چچیرے، ان لوگوں سب ہیں، ان کو تو شادی کی دعوت دینا پڑتا نا، اس لیے اب ان کو بلا رہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے جتنے دوست ہیں، جتنے کانٹیکٹ میں ہیں، جتنے کیا ہے پہچان میں ہے، جتنے سہیلیاں ہیں، ان سب کو بھی بلا کے لے کے آ کے بڑی دعوت فنکشن ہال میں بلا کے شادی کی دعوت دیے تو واہ، اب ہوئی نا اصل میں شادی کی خوشی. تو یہ سب جہیز ہے، یاد رکھو. لڑکی والوں کی طرف سے 1 روپے کا بھی اگر خرچہ کروا رہا ہے تو پھر وہ جہیز ہے، تو پھر وہ جہیز، وہ جائز نہیں ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھو، نہیں اب یہ ہمارے پاس اتنے چور راستے، اتنے بہانے ہم لوگ ڈھونڈ لیتے، نہیں جی ہم لڑکے والوں کو نہیں کھلا رہے، لڑکے والے اچھے دیندار ہے، نمازی ہے، انہوں نہیں کھاتے کہتے، انہوں آ کے خالی مسجد میں ناغت پڑھا لے کے بچی کو لے کے چلے جاتے. بعد میں ہم ہمارے دوستوں، ہمارے سہیلیوں، ہمارے رشتہ داروں کو لے کے شادی کی دعوت بڑی دھوم دھام سے کر لیتے. اللہ اکبر، یہ کیسا چور راستہ ہے، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. یہ کس کو دے رہے دھوکہ تم؟ یہ دھوکہ اللہ کو دے سکتے نہیں نا، اپنے آپ کو دے رہے ہیں. تم سمجھ رہے ہماری ناک اونچی ہونا، ہمارے خواہشات پوری ہونا، اس لیے تم دعوتیں دے رہے ہو. یاد رکھو اس بات کو. کیا ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمارے صحابہ کو کیا یہ معلوم نہیں تھا کہ ہماری بچی کی شادی میں دعوت دینا، کیا ہمارے صحابہ کو نہیں معلوم تھا؟ اچھا کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے نہیں تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے نہیں تھے؟ کیا وہ غریب تھے؟ نہیں نا. آج غریب بھی رہے تو کیا کر رہا، شادی کی دعوت دینا بول کے مسجد میں جا کے بھیک مانگ رہا، چندہ کر رہا، لیکن شادی کی دعوت برابر دے رہا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں درہم خرچ کر دیے اللہ کے راستے میں. ضرورت پڑی کیا کر دیے؟ پورا مال لے کے آ کے رکھ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا اتنا خرچہ کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں شادی کی دعوت نہیں دے سکتے تھے کیا؟ کیا ان کے رشتہ دار نہیں تھے؟ کیا ان کا خاندان نہیں تھا؟ کیا ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا؟ نعوذ باللہ کیا ان کو نکاح کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا؟ کیا ان کے پاس نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آج ہمارے کو جیسا معلوم ہوا سوسائٹی، سماج، ناک اونچی کرنا، اخلاق، عزت، یہ سب کے لیے ہم یہ کر رہے، کیا ان کے یہ سب چیزیں نہیں تھی؟ نعوذ باللہ ان کو نہیں معلوم ہے سو چیز آج ہم کر رہے ہیں. یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. یاد رکھو ہم دین کو مذاق بنا رہے یہ سب چیزیں کر کے. کوئی دلیل نہیں، دلیل قرآن اور سنت. اور کتنی تقریروں میں ہم لوگوں نے نہیں سنا، بڑے بڑے علماء نے یہ کہا اسلام میں کوئی شادی کی دعوت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، شادی کی دعوت جائز نہیں ہے، نہیں ہے. بڑے بڑے علماء نے کہا، لیکن سب عالموں نے نہیں کہا، سب نے نہیں کہا. اگر سب بولتے نا، ہر عالم بولتا نا یہ بات ہر جمعہ کے خطبے میں، جب بھی شادی کا ٹاپک نکلتا ہے ہمیشہ اگر بولتے نا شادی کی دعوت نہیں ہے بھائی، شادی کی دعوت جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کے عمل کرتے. نبی کی سنت پہ میں چلنا بول کے، ٹوپی کی سنت، داڑھی کی سنت، ہاں آمین کی سنت، رفع الیدین کی سنت بول کے ایسے کتنی سنتیں ہیں، لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتوں پر عمل کرتے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن شادی کی بات آئی تو یہ سنت کیوں یاد نہیں رہتی؟ اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں 11 شادیاں ہوئے، ایک بھی شادی کی دعوت تھی؟ ایک دعوت شادی کی؟ ہمارے صحابہ کی زندگیوں میں ایک بھی شادی کی دعوت تھی کیا؟ جب جو چیز اللہ کے رسول اور صحابہ کی زندگیوں میں تھی نہیں، اس کو آج جائز بول کے کیسا جا سکتے ہیں؟ اور یہ جانے والے بھی، جانے والے کیوں جاتے بھائی؟ سب پیٹ کے پجاریاں ہیں. آج کھانا ملنا بس، کیسی بھی دعوت رہنے، حلال نہیں دیکھتے، حرام نہیں دیکھتے. کھانا ہونا، شادی کی دعوت میں انہوں بلائے تو جانا پڑتا. کیسا جاتے بھائی؟ کیوں جاتے؟ رشتہ داری ٹوٹ جاتی، ناراض نہیں، اصل میں خالی ہمارے کو ٹائم پاس کرنا، لوگوں سے ملنا، کیسا ہو رہا دیکھنا، ہمارے خواہشات بھی پورے ہونا، اس لیے کچھ نہ کچھ بہانہ بناتے. شادی کی دعوت، ہاں ہمارے کو لڑکی والے، تم لڑکی والے بلاؤ یا لڑکے والے بلاؤ، شادی کی دعوت جائز نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. یاد رکھو کسی کی شادی کی دعوت میں نہیں جا سکتے. صرف دعوت ہے ولیمہ کی. میں جو 4 شرائط بتایا اس میں شادی کی دعوت تھی؟ نہیں تھی. یاد رکھو. اس لیے شادی کی دعوت کسی کو بلاؤ بھی مت، اور شادی کی دعوت میں کسی کی جاؤ بھی مت. بول دو شادی کی دعوت میں ہم نہیں آتے، آئیں گے تو صرف ولیمہ کی دعوت میں آئیں گے، کیونکہ شادی کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. یہ بھی ایک جہیز ہی ہے، یہ بھی یا تو دکھاوا ہے یا ریاکاری ہے، کچھ بھی ہے، لیکن یہ سنت تو نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں آتے. بہرحال اب یہ دعوتوں کو لے کر بڑے بڑے فنکشن ہالس، یہ لاکھوں روپے خرچ کرنا، ہاں 10 قسم کے پکوان پکا کے اتنے لاکھ روپے جو خرچ کر رہے، اس کی طاقت نہیں رہنے کی وجہ سے آج بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، یہ رکاوٹ بن رہی ہے. یاد رکھو اس بات کو. شادی دیر سے ہونے کے 3 وجوہات. چوتھی وجہ کیا ہے؟ چوتھی وجہ یہ ہے تعلیم، پڑھائی، ایجوکیشن. ہماری بچی کو پڑھانا ہے بھائی. میں پڑھائی کے خلاف کبھی نہیں ہوں، لیکن پڑھائی کو ایک بہانہ بنا کر اگر تم بچیوں کا نکاح دیر سے کر رہے ہو، یا بچوں کا، لڑکوں کا اگر نکاح دیر سے کر رہے ہو، یہ بہت 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 بڑے پرابلمز کریٹ کر رہا ہے. اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. یاد رکھو اگر پڑھانا ہے، پڑھائی کا اتنا شوق ہے، پڑھاؤ. شادی کے بعد بھی پڑھا سکتے نا. کتنے لوگ نہیں پڑھتے بھائی شادی کے بعد؟ اچھا کوئی کالج ایسا ہے اگر تمہاری شادی ہوئی تو تمہارے کو ایڈمیشن نہیں دیں گے، ایسا ہے کچھ؟ تو بھی نہیں ہے نا، پابندی نہیں ہے نا. تو پھر شادی کے بعد بھی تو پڑھ سکتے ہیں. شادی کو روک کے پڑھانا، ہماری بچی کو فلاں ڈگری ہونا، فلاں ڈگری ہونا، فلاں ڈگری ہونا. اب یہ ڈگریوں کے چکر میں بچی کی نکاح کی عمر جو ہوتی ہے 25، 26، 27، 28 سال تک روک دیتے ہو. 25 سال کے بعد جب اگر تم لوگ رشتہ دیکھنا شروع کر دیتے ہو، اب رشتہ ملے گا کیسے؟ پھر اب اس کو پھر 30 سال والا ہونا پڑتا. یاد رکھو
یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ایجوکیشن کے نام پر اپنی بچیوں کا نکاح دیر سے کرنا۔ ایک زمانہ تھا نا، جیسا کہ کیا ہے، ہمارے پاس نکاح ہوتا تھا، جلدی ہوتا تھا، کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اور جتنے لوگ پڑھتے ہیں نا، اصل میں پڑھا کے بھی کیا کر رہے بھائی؟ پڑھا کے کچھ فائدہ تو کر رہے کیا؟ کم از کم مسلمان قوم کا کچھ فائدہ ہو رہا۔ اگر دیکھیں گے نا، یہ ڈگری کالجوں کے پاس کتنی ہماری لڑکیاں ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد کیا کر رہی؟ پوری ڈگریاں گھر کے اندر، پھر شادی کے بعد وہی کام کرنا ہے، گھر کا کام، پکوان کر لینا ہے، گھر کی صفائی کر لینا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کر لینا ہے، شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ پڑھے سو پڑھائی، 25 سال کی محنت، کچھ بھی نہیں۔ ان ڈگریوں کا کیا فائدہ ہوا؟ اچھا، یہ ڈگریاں دیکھ کے ساس خوش ہوتی ہے، سسر خوش ہوتا ہے، شوہر خوش ہوتا ہے ڈگریاں دیکھ کے۔ روز صبح گھر میں کیا ہے، وہ سجا کے رکھ لے کے ڈگریاں، ڈیلی صبح اٹھتے ساس ماشاءاللہ میری بہو کی یہ ڈگری ہے بول کے خوش ہوتی۔ ایسا بھی نہیں ہے نا؟ کیا ہوا پھر؟ اس ڈگری کا کیا فائدہ ہوا؟ جب فائدہ ہی نہیں ہوا تو پھر پڑھے کیوں؟ پھر اس کے لیے رکاوٹ۔ پڑھائی کے لیے تم جو شادی کو روک رہے نا، اس کے نقصانات بتاؤں تو بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ زناکاریاں، بدکاریاں، بھاگنا بھگانا، سب کچھ اس وجہ سے۔ اگر کرنا ہے تو کر دو نا بھائی۔ وہ 18 سال تو حکومت بھی اجازت دے رہی نا شادی کرنے کے لیے۔ 18 سال کی عمر، 18 سال کی عمر میں اگر بچی کا نکاح کر دو، اس کے بعد اگر اس کو پڑھنے کا شوق ہے، پڑھاؤ۔ باپ ویسے ہی پڑھاتا تھا اگر اپنے گھر میں ہوتا۔ اگر لڑکی کو پڑھنے کی خواہش ہے، پہلے ہی بات کر لو، ٹھیک ہے لڑکی کو شادی کے بعد بھی ہم پڑھائیں گے، باپ پھر خرچہ کرے، پھر کیا ہے اس کے بعد کالج کا جو بھی خرچہ ہے وہ برداشت کرے، جائز ہے، پڑھا سکتے شادی کے بعد بھی۔ لیکن پڑھائی کو رکاوٹ بنا کر شادی کو روکنا، اس کی وجہ سے بھی کیا ہے، شادیاں جلدی نہیں ہو رہی ہے۔ اور ایک عمر گزرنے کے بعد، یہ بات میرے سے اچھا آپ لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ پھر رشتے آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک عمر گزرنے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ 5ویں چیز، ایک تو ایجوکیشن، پڑھانے کے لیے دیر کر رہے، تو 5ویں چیز، پھر جو ڈگری حاصل کرے، جو تعلیم حاصل کرے، اس میں برابری بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہماری لڑکی BCom کر کے ہے تو لڑکا بھی وہی ہونا، MCom کر کے ہے تو لڑکا بھی وہی پڑھے سو ہونا، اگر PG کر کے ہے تو پھر لڑکا بھی وہی ہونا۔ اگر یہ لڑکی BCom کر کے ہے، 10th پڑھے سو لڑکا ہے، دیتے نہیں دیتے آج۔ اب اس میں برابری، پھر اس لیے رشتے نہیں مل رہے۔ جب برابری نہیں ملتی تو پھر رشتوں میں اور شادیوں میں تاخیر، دیر ہوتے جا رہی ہے۔ تو یاد رکھو یہ برابری کی چکر میں بھی اس طرح رشتوں کو دیر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ تو یاد رکھو یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ 6ویں چیز کیا ہے؟ اب تعلیم میں برابری، تو 6ویں چیز، نوکری اگر کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ پروفیشن میں بھی برابری، نوکری میں بھی برابری ہونا۔ کیا؟ ہماری لڑکی MBBS کر کے ہے، ڈاکٹر ہے، اب لڑکا بھی کون سا؟ ڈاکٹر ہی ہونا۔ ہماری لڑکی ٹیچر ہے تو اب لڑکا بھی ٹیچر ہی ہونا۔ اب اس کے لیے کتنے لوگ پریشان ہیں، یاد رکھو۔ تعلیم میں برابری دیکھے، اس کے بعد اب جاب میں بھی، نوکری میں بھی اگر برابری دیکھ رہے تو وہ چیز نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے 28-30 سال گزر جا رہے۔ اب اس کے بعد پھر رو رہے۔ یہ چیز بھی مجھ سے زیادہ آپ ہی جانتے ہوں گے۔ جو لڑکی 18, 19, 20, 22 سال کی ہوتی ہے اس کے، اور جو 28, 29, 30 سال کی لڑکی ہوتی ہے اس کے، دونوں کے جسمانی اعتبار سے بھی اور شکل سے بھی کئی چیزیں فرق ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے 30 سال 28 سال کے بعد اس لڑکی کو کوئی لڑکا پسند نہیں کرتا، جس کی وجہ سے رشتے نکاح نہیں ہو رہا، پھر روتے۔ لڑکی اچھی ایجوکیشن ہے بھائی اس کے پاس، گورنمنٹ جاب حاصل کری، نکاح نہیں کری، کیوں؟ میرے کو پڑھنا ہے بول کے نکاح نہیں کری، بعد میں میرے کو جاب حاصل کرنا ہے بول کے نکاح نہیں کری۔ اب جاب مل گیا، پڑھائی ہے، تنخواہ ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اب رشتہ نہیں مل رہا۔ اب 30 سال کی عمر میں تمہارے کو جاب ملا تو تمہارے کو کون ہونا؟ 35 سال والا ہونا۔ اب پھر اس میں وہ پسند بھی کرنا۔ تو یاد رکھو اس کی وجہ سے بھی کیا ہے؟ نکاح میں تاخیر، نکاح میں دیر ہو رہی ہے۔ اب 7ویں چیز یہ ہے کہ لڑکی کو یا لڑکے کو جب بھی دیکھا جاتا ہے، خاص طور سے لڑکیوں میں، ڈھونڈتے ایسے ہیں کہ ہمارے کو نوجوان یعنی کم عمر والی لڑکی ہونا، اب وہ نہیں مل رہا تو پھر اس میں بھی دیر ہو رہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہمارا لڑکا اگر 25 سال کا ہے تو لڑکی 20 سال کی ہونا۔ اب میرے پاس بھی کئی رشتے آتے ہیں، یہ پرابلم چل رہا ہے
کسی نہ کسی وجہ سے لڑکی کے نکاح کو اتنا دیر کر کے رکھ دیے. اب لڑکی 25, 26, 27 سال کی ہے. اب لڑکے کے رشتے آ رہے 20, 22 سال, 23 سال کا لڑکا, 24 سال کا لڑکا جب پیغام بھیج رہا ہے وہ بھی دیندار ہے, یہ بھی دیندار ہے, سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے. لیکن جب ڈیٹ آف برتھ دیکھے تو لڑکی 26 سال کی ہے, لڑکا 24 سال کا ہے. اب ہمارے پاس نہیں بھائی, لڑکا چھوٹی عمر کا کیسا ہو سکتا, اب ہم نکاح نہیں کر سکتے. لڑکی ہمارے کو کم عمر کی ہونا, حالانکہ اسلام میں جائز ہے, لڑکی کی عمر زیادہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے سماج میں یہ جائز نہیں ہے, اس لیے اب لڑکی کی عمر زیادہ ہے. اچھا, اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے, ایک تو پہلے پڑھانا ہے بول کے خود ہم لڑکی کی عمر کو بڑھا دیے, پھر بعد میں سوچ رہے کہ ہمارے کو لڑکی بہو ایسی ہونا جو کم عمر والی ہونا, تو پھر دو کیسے ایڈجسٹ ہو سکتے. ڈگری حاصل کرنے کے لیے 25-26 سال لگا دیے, پھر ڈھونڈ رہے اپنے لڑکے کے لیے 20 سال والی لڑکی, کیسے ملے گی؟ تو پھر یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے. تو یاد رکھو, پہلے 13-14 سال میں بھی کیا ہے, نکاح ہو جاتا تھا. پھر ایک دور آیا, اس کے بعد 18-19 سال میں بھی نکاح ہو جاتا ہے. لیکن آج 18 سال کی عمر میں سوچ بھی نہیں جاتی ماں باپ کی کہ میری بچی کو نکاح بھی کرنا ہے. اکثر لوگوں کی بات کر رہا ہوں, آج تو صرف 25 سال 22 سال کے بعد سوچ جاتی ہے کہ اب جو ہے نا نکاح کرنا ہے. اب اس کو ڈھونڈتے 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 پھر 25, 26, 28, 30 تک لے جا رہے. تو بہرحال یہ بہت بڑی غلطی ہے. 7 چیزیں ہو گئی. 8ویں چیز, آج نکاح میں ہماری دیر کیوں, اچھے رشتے کیوں نہیں مل رہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے خوبصورت ہونا. خوبصورت ہونا, ہر ایک کو خوبصورت ہی ہونا, بلکہ لڑکی بھی گوری ہونا, لڑکی والوں کو لڑکا بھی گورا ہونا. آج جہاں مالداری پیسہ دیکھا جا رہا, وہاں پر خوبصورتی بھی دیکھی جا رہی ہے. جو خوبصورت ہے اسی کا نکاح جلدی اور آسانی سے ہوتا, جو خوبصورت نہیں ہے اس کے لیے تو بہت بڑا مشکل کر کے رکھ دیا آج نکاح ہونا. بہت ٹھیک ہے بھی, دیکھو سماج میں گورے بھی ہوتے ہیں, کالے بھی ہوتے ہیں, خوبصورت بھی ہوتے ہیں, بدصورت بھی ہوتے ہیں. جو جیسا ہے وہ ویسی لڑکی اگر ڈھونڈ رہا ہے تو ٹھیک ہے بھی, ایک بات بول سکتے ہیں ماشاءاللہ تم بھی اچھے ہے بھائی, تمہارا لڑکا بھی اچھا ہے, گورا ہے, ہینڈسم ہے, سب کچھ ہے. اب گوری بہو کو تم ڈھونڈ رہے بولے تو اچھی بات ہے. اب انہیں دیکھے تو اتنا کالا, آئینے میں شکل دیکھے تو آئینہ شرما جاتا, اس کو گوری ہونا کہتے. اب ہر آدمی گوری کو ہی ڈھونڈے گا تو پھر کالے کون شادی کرے گا؟ جس کا کلر کم ہے اس کو کون شادی کرے گا؟ پھر یہ بہت بڑی پریشانی ہے, یاد رکھو. اس لیے خوبصورتی, اور خوبصورتی کا پیمانہ کیا ہے؟ خوبصورتی بولتے کس کو ہے, کس کو بولتے ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتے کہ یہی خوبصورتی ہے. کیوں؟ ہر علاقے کے حساب سے خوبصورتی کے پیمانے بدلتے ہیں. کسی کو بڑی آنکھیں اچھی نظر آتی ہے تو کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر چھوٹی آنکھیں والے پسند آ جاتے ہیں. کسی کو دبلی پسند آتی ہے تو کسی کو موٹے پسند آتے ہیں. کسی کو گورے پسند آتے ہیں تو کسی کو کالے پسند آتے ہیں. کسی کو لمبے بال ہونا تو کسی کو گھنگریلو بال ہونا ہے نا, ہر ایک. کیا کسی کو لمبی ناک پسند آتی ہے تو کسی کو چھوٹی ناک پسند ہے. کیا اصل میں خوبصورتی ہے کوئی نہیں بتا سکتا ہے. ہر ایک کی اپنی مرضی, ہر ایک کی اپنی خواہش ہوتی ہے, یاد رکھو. لیکن صرف اور صرف خوبصورتی کے ہی پیچھے جائیں گے اور دینداری کو نہیں دیکھیں گے. اس کی وجہ سے کیا ہے, آج نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے نکاح دیر سے ہو رہی ہے. اور آج ماں باپ کا جو رویہ ہے نا وہ کیسے بدلتا معلوم ہے؟ جب اپنی بچی کا نکاح کرنے کا وقت آتا ہے نا, جب سوچ کیا ہوتی, اللہ کہیں سے تو بھی رشتہ بھیج دے, اللہ کہیں سے تو بھی پیغام بھیج دے. اگر آئے, دیکھے, چلے گئے, ان سے اگر پوچھے نا کیا ہوا, انہوں کیا بولے, کیا جواب دیے؟ نہیں تمہاری بچی نا تھوڑا سانولا کلر ہے نا, تھوڑا کلر کم ہے نا, اس لیے ان کو پسند نہیں آیا. ہائی یہ بھی کوئی بات ہے کیا بولنے والی؟ ایسا کون سا کلر کم ہے, ہماری بچی خوبصورتی چھے نا, ہماری بچی گوری چھے نا, ذرہ اتنا بھی رہے تو وہ یہ ہے کیا, وہ ہے کیا, 1-2-4 باتیں ان کو سنا دیتے, خاموش بیٹھ. ناک ایسی ہے کہتے ہیں ہماری بچی کی ناک کو کیا ہوا, اچھی چھے نا, سب یہ سب چیزیں. پھر اگر کوئی عیب لگا کے چلے جاتا ہے تو پھر الگ ہوتی ہے نظر. کوئی تو بھی آنا تھا, کوئی تو بھی مل جانا تھا, کوئی تو بھی کیا ہے قبول کر لینا تھا, اس طرح ہوتا ہے. لیکن اگر انہی کی لڑکی کا جب نکاح ہو جاتا کہیں نہ کہیں, اب لڑکے کی باری آئی نا تو پھر جا کے دوسری لڑکی کے اندر باریکیاں ڈھونڈتے, نہیں اب اس کا کلر کم ہے, اپنی بچی کا کیسا تھا, پھر وہی بہو لانے کی باری آئی تو نہیں اب ایسی ہونا, ویسی ہونا, ایسی خوبصورتی کے پورے پیمانے, بلکہ انگلیاں, ہاتھوں کے پیروں کے انگلیاں اور ناخن تک دیکھتے. آج ناخن تک دیکھ رہے کہ کس کا کیسا ہے, بال تک دیکھتے ہیں. 1-1 انچ کے جگہ 5.4 لڑکا ہے, 5.2 چلے گی لڑکی, اگر 5.1 بھی ہے تو 1 انچ کی جگہ کینسل, رشتہ نہیں ہونا ہم کو.
1 इंच की हाइट की जगह रिश्ता कैंसिल हो जाता है। अब ऐसी लड़कियों को अगर ढूंढना है, ऐसे ही लड़कों को अगर ढूंढना है, कैसी कैसी बातें हैं आज, अल्लाह अकबर। नहीं जी, हम जाके देख के आए बच्ची को, हमारे को ना असल में मिल्की वाइट होना था, वो स्नो वाइट है ना। वो कैसे कैसे नाम लगा लेते आते हो, जर्रा ऐसा है, जर्रा वैसा है, वो जर्रे की जगह हमको कबूल नहीं है, बस ऐसा नहीं होना, ये गलत है, याद रखो, ठीक है ना। तो बहरहाल खूबसूरती के पैमाने जो बना के रख लिए, इसकी वजह से क्या है, हमारे पास रिश्ते नहीं हो रहे जल्दी, और इसमें रिश्तों में शादियों में देर हो रही है। अब 9वीं चीज़ क्या है, बहुत बड़ा मसला हमारे शादियों में रुकावट, शादी देर होने की वजह वो ये है, एक ही ख़ानदान के होना, हमारे ही ख़ानदान के होना। हम अगर सैयद है तो सैयद से ही निकाह करेंगे, पठान है तो पठान से ही करेंगे, शेख है तो शेख से ही करेंगे, खान है तो खान से ही करेंगे, मिर्ज़ा है तो मिर्ज़ा से ही करेंगे, कुरैशी है तो कुरैशी ही से करेंगे। और ख़ास तौर से देहातों में तो यहाँ तक मसले है कि इनो लदाफ़ है, इनो फ़कीर है, इनो फ़लाँ है, इनो फ़लाँ है। बल्कि ऐसा ये ख़ानदानों की बीमारी हमारे दिमागों में बिठा के रखे, अगर कोई पैगाम लगाने वाला कभी किसी को बोलता है कि फ़लाँ जगह जो है ना एक अच्छा लड़का है या लड़की है, खूबसूरत है या दीनदार है, कुछ भी बोलता, बाद में मालूम होता कि नहीं भाई उन्होंने लदाफ़ है, कहते अरे कैसी बात बोल दिए, क्या करे, 2-4 गाली दिए तक उनको छोड़ते नहीं। क्या लदाफ़ों को देखते हैं हम लोग, हम खान है हम उसको देते हैं, क्या समझ के लेके आए ये रिश्ता, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं। कई लोगों के पहले खानदान नहीं देख के रिश्ता हो जाता है, शादी हो जाती है, बाद में मालूम होता है, उसके बाद भी लड़ाइयाँ झगड़े चलते हैं, बल्कि उसके बाद तलाक खुला तक भी बात चली जाती है खानदानों को लेकर। कुरान और हदीस में हम ढूंढेंगे ना, कुरान और हदीस में ढूंढेंगे ना, ये ख़ानदानों की वजह से निकाह करना या निकाह नहीं करना, या ख़ानदानों से कोई ऊंचा हो जाता कोई नीचा हो जाता, एक भी दलील नहीं मिलती, याद रखो, एक भी दलील नहीं मिलती। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं है, ना किसी गोरे को काले पर, ना किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। मुस्नद अहमद में ये रिवायत मौजूद है। अरबी, अरब के रहने वाले, और अजमी जो अरब में नहीं रहते वो सब अजमी है, कोई किसी को एक दूसरे के ऊपर फजीलत नहीं है, बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं इन्हें काला है, इन्हें अफ्रीका का है, हम गोरे हैं इसलिए वो छोटा है, वो निचली जात का है, उसको हम नहीं दे सकते, हमारी बच्ची को नहीं बोल सकते। कोई किसी को एक दूसरे के ऊपर फजीलत नहीं है। लेकिन आज बड़े फ़ख्र से बोल लेते हम सैयदा, हम खाना है, हमारा ये है, हमारी वो बच्ची होना, हमको क्या समझे तुम लोग, हमारी बड़ी फजीलत समझते। सैयदा रहने से कोई जन्नत में नहीं जाता, याद रखो। अल्लाह के पास किसी का मर्तबा सैयद खान पठान होने से नहीं होता, या कोई फ़कीर लदाफ़ या कोई और ज़ात का रहने की वजह से वो निचली ज़ात का और अल्लाह के नज़र में नीचा नहीं होता। ये हम बना लिए सो है ज़ात पात, लेकिन इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर हम सहाबा की ज़िंदगियाँ देखेंगे तो अबू हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन थे, ये बनु बेज़ा के ग़ुलाम थे। ग़ुलाम का मतलब उस ज़माने में जो ग़ुलाम होता है उससे फिर कमज़ोर कोई नहीं होता, तो ग़ुलाम थे ये, और पेशे के हजाम थे, हजाम। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, उस ख़ानदान को, उस कबीले को, जो बनु बेज़ा जो कबीला था, उन कबीले वालों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको तुम अपने कबीले का दामाद बनाओ, होंगे ये ग़ुलाम, होंगे ये हजाम, लेकिन तुम इनको अपने कबीले का क्या है, दामाद बना लो। बोले इसी तरह क्या है, फ़ातिमा बिनते क़ैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये कुरैशी ऊंचे ख़ानदान की औरत, उस ज़माने की कुरैशी ख़ानदान की है, फ़ातिमा बिनते क़ैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। लेकिन इनका निकाह जो हुआ उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जो कि ग़ुलाम थे, नसाई की रिवायत है, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। फिर इसी तरह अगर हम देखते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऊंचे ख़ानदान के मालदार भी थे, लेकिन उनकी बहन का निकाह बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। मालूम है ना बिलाल के बारे में कितनी मरतबा नहीं सुने हम, ग़ुलाम थे, काले थे, छोटे कद के थे, मोटे होंठ थे, उसके बावजूद कौन, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि मदीना के बहुत बड़े मालदारों में से है, बड़े ख़ानदान वालों, उनकी बहन का निकाह हुआ बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो सहाबा की ज़िंदगियों में ये ख़ानदानों को लेकर मसला नहीं था। आज लड़कियों के माँ बाप तो जुल्म कर देते हैं,
नहीं देंगे तो सिर्फ हमारे ही खानदान में, नहीं तो हमारी बच्ची को बूढ़ी करा लेंगे, मार लेंगे ऐसे ही। कई लड़कियां हैं 28-30 साल की उम्र, जब पूछते हैं तो बताती है कि हमारे बाप को सिर्फ एक ही है कि उसके खानदान में होना लड़का। अब हमारे खानदान में वो ऐसा शरीफ नेक लड़का मिल रहा ही नहीं, इसलिए हमारी निकाह नहीं हो रहे बोल के रो रहे लड़कियां। याद रखो ये खानदान का मसला है ही नहीं, याद रखो। फिर इसी तरह लोगों का ये सोचना कि नहीं वो खानदान वाले रहे तो ऐसा रहते वैसा रहते, अरे रहन सहन हर एक का अलग होता है भाई, हर एक का बातचीत करने का तरीका अलग होता है। लेकिन खानदान सिर्फ नाम सुनते ही उनको कुछ ऐसी निचली जात, ये नीच कौम है, इस तरह समझना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और तौहीद के दावेदार आज कुरान और सुन्नत को मानने का दावा, हम कुरान और सुन्नत पर अमल करते बोलने वाले भी आज हमारे पास क्या बोल रहे, इन्हें फ़कीर है, इन्हें लदाफ़ है, इन्हें ये है, हम उससे निकाह नहीं करते। फिर कौन से कुरान सुन्नत पे अमल कर रहे हैं आप? इन हदीसों पे अमल ही नहीं है तुम्हारा, झूठे है। फिर ये झूठे दावे करना फ़ायदे वाला नहीं है। सिर्फ आमीन रफ़े देन तक हम सुन्नत पर अमल करेंगे, लेकिन शादी के मसलों में अगर ये ख़ानदान वगैरह को देखेंगे तो फिर ये बहुत बड़ी गलती है, याद रखो। अच्छा, 10वीं चीज़ क्या है शादियों में? रुकावट। 10वीं रुकावट ये है, इस वजह से शादियाँ देर से हो रही, वो है कि बहनों की शादी पहले करना। बहनों की शादी पहले करना ये लड़कों पर जुल्म है, लड़कों पर जुल्म है। लड़का जो होता है उसको अगर 4 बहनें हैं, भाई 1 है या 2 है, तो अब माँ बाप क्या करते, जा सऊदी जाता, दुबई जाता, कारोबार करता, रिक्शा चलाता, क्या करता नहीं मालूम, लेकिन पूरी बहनों की शादी करना, पूरी बहनों का जहेज के साथ, खाने के साथ, हुंडे के साथ, सबका निकाह करना, जितने लाखों का खर्चा होता सब कुछ अदा करना, उसके बाद तेरी शादी करना। अब उसके लिए 30 साल लग जाए, तेरे को 35 लग जाए, 40 लग जाए, कोई बात नहीं, बहनों की शादी पहले करना ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसलिए देखते हैं हम लोग, कई लड़के ऐसे होते हैं, 3-4 बहनें होती है, 4-5 बहनें होती है, या तो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, या पहले से कमा के प्रॉपर्टी कुछ रखे हुए होते नहीं है, या तो फिर बाप का इंतकाल हो जाता है। अब भाई सोचता है कि इतनी बहनों की शादी में करना कब, उसके बाद मेरा नंबर आएगा कब, इसलिए वो क्या करता, किसी लड़की को लेके भाग जाता, सब छोड़ देता, घर को छोड़ दे के भाग जाता। क्यों नहीं करते भाई? कर दो ना, बहनों की शादी बाद में भी कर सकते। असल में हमारा समाज का असर बुरा इतना हुआ, माँ सोचती है अगर मैं मेरे बेटे की शादी कर दी तो आने वाली बहू इसको सिखा के अलग कर ली तो बेटियों की कौन करता, इसलिए रहना उन्हें वैसा पहले बहनों की ही करना, ये जुल्म है, ये भी रुकावट नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक रुकावट है। उसके बाद क्या है 11वीं चीज़, पहले बड़े लड़के या लड़की की होना, बाद में छोटे लड़के या लड़की की होना, ये भी गलत है शादियों में रुकावट। बल्कि ये मसला इतना ख़तरनाक है, ख़ानदान में अगर लड़की की खाला का निकाह नहीं हुआ किसी वजह से, तो फिर जब तक खाला का नहीं होगा इस लड़की का भी नहीं होगा। ऐसे भी हम लोग हालात देख रहे हैं। फूफी का नहीं हुआ अभी तक निकाह, अरे वजह कुछ भी हो सकती है भाई, फूफी की शायद खूबसूरती में कमी हो सकती है, या कुछ तो भी होगा, उसका रिश्ता नहीं आ रहा तकदीर में, उसको जब लिखा तब होगा, लेकिन नहीं जब तक खाला का नहीं होगा, अगर बच्ची का भी से कर दिए तो क्या बोलते हैं लोग, हाँ इसलिए रुको रोको, चाहे हमारी बच्ची 25, 28, 30 साल की हो जाए, लेकिन उसका निकाह नहीं होगा। अब जिस घर में 4-5 लड़कियां हैं, बड़ी बहन का निकाह ही अगर 28 में होगा, उसके बाद वाली का कब होगा, उसके बाद वाली का कब होगा, ये सोच के छोटी लड़की क्या करेगी वो, नहीं। अब हर एक की खूबसूरती एक जैसी नहीं रहती, हर एक की लड़की होशियार वैसी भी नहीं रहती, इसलिए कुछ लोग आते हैं, नहीं भाई आपकी छोटी लड़की हमको पसंद है, बड़ी लड़की से हम नहीं निकाह करना चाहते। तो जो जिसका रिश्ता जम गया उसको पहले करवा दो। अगर ये सोचते रहेंगे कि बड़ी का होगा तो ही छोटी का होगा, तो शायद बड़ी का कलर कम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसके लिए छोटी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इस वजह से फिर शादी में हमारे रुकावटें बन रही है। ये सोचकर कई लड़कियां ऐसी है, हमारे बड़ी बहनों का 4 बहनें, अभी उनका ही नहीं हो रहा, हमारा कैसा होता, ये सोच के या तो खुदकुशी करके मर जा रही या नहीं तो काफिरों के साथ भाग जा रही। याद रखो ये भी बहुत बड़ा मसला बन रहा है, ये भी बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, 12वीं चीज़ ये है, निकाह में देर क्यों हो रही है? इसकी एक वजह यह है कि हम लोग निकाह करते वक्त छोटा ख़ानदान देखते हैं। छोटा ख़ानदान का मतलब क्या है? लड़का अकेला रहना, एक किज बेटा रहना, ज़्यादा बच्चे नहीं रहना, ज़्यादा भाई बहन नहीं रहना। बायोडाटा देख लेते पहले
نہ لڑکی کو دیکھتے، نہ اس کی دینداری دیکھتے، اس کے گھر کو کچھ بھی نہیں. پہلے دیکھتے تھے بہنا اتنے ہیں، بھائی اتنے ہیں، 4 بھائی ہے کتے، 4 بہنیں ہیں کتے. اب ہماری بچی کو اس گھر میں دیے تو اگر بھائی زیادہ رہے تو پراپرٹی میں حصہ کم ہو جاتا، بہنا زیادہ رہے تو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے نا. اس لیے بھائی نہیں رہنا، بہن نہیں رہنا. پیدا ہونے والے بچوں کو چاچا نہیں رہنا، تایا نہیں رہنا، پھوپھی نہیں رہنا، اکیلا رہنا انہیں. کیوں؟ انہیں اکیلا بھی اگر ٹپک گیا تو پوری پراپرٹی ہماری بچی کو مل جاتی. صرف دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، چھوٹا خاندان ہونا زیادہ ہے تو بھی ہم لوگ نہیں دیتے. یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے، یاد رکھو. اب آخری چیز یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ آج شادیوں میں رکاوٹ جو بن رہی ہے وہ ہے علاقوں کو لے کر. علاقہ، ہر ایک کو اپنا اپنا ایک علاقہ پہلے سے سیٹ کر کے رکھتے. ہم کو ہمارے ہی شہر میں ہونا. کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ، کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں ہم کو فلاں شہر میں ہی ہونا. کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہم کو فلاں شہر میں نہیں ہونا. پہلے سے سوچ کے رکھیں. جو میرے پاس رشتے آتے ہیں نا، اس میں سے میں اگر کسی کو کبھی کچھ لگا دیتا ہوں تو پہلے بولتے نہیں وہ ڈسٹرکٹ ہے نا بھائی، وہ ڈسٹرکٹ نہیں، وہ ایریا اصل میں یہاں سے شروع کرے تو وہ ایریا میں جہاں تک بس جا سکتی ہے اس ایریا میں ہم دینا ہی نہیں چاہتے. بس اس طرف کی ہونا نہیں ہم کو لڑکی، ہم کو اس طرف ہونا. جیسے کہ غیر مسلموں میں عقیدہ ہوتا ہے، اصل میں معلوم ہے آپ کو، وہ جب نکاح کراتے ہیں نا، نکاح کرتے وقت ان کا جو پنڈت ہوتا ہے ان کو بلا کے وہ لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں، یا پھر شادی کب ہوتی، کدھر سے بچی ملتی بولے تو جب ان کا پنڈت بتاتا ہے کیا آپ کو بچی ملے گی مشرق کی طرف سے یا مغرب کی طرف سے بچی ملے گی، ایسا اشارہ دے دیتا. اس کو بھی پیسے کھینچنا ہوتا ہے، پورب کی طرف سے، پچھم کی طرف سے، ادھر سے ملتی ادھر سے ملتی بولے تو آپ وہ ادھر ہی ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے. مطلب یہاں سے ہم مشرق کی طرف بولے تو ادھر کے گاؤں میں جاتے. انہیں پہلے بول دیتا ادھر کی بچی کو نہیں کر لینا بولے تو ادھر جاتے ہی نہیں. اب ایسا عقیدہ مسلمانوں کا ہو گیا کہ یہاں یہ نظام آباد ہے تو پھر اس کے رائٹ میں جتنے گاؤں آتے ادھر ہم نہیں دیتے، بس لیفٹ میں جتنے رہتے ادھر بولے تو ڈھونڈتے ہم. کیوں نہیں؟ ہمارے خاندان میں اس طرف نہ ایک بچی کو دیے تھے تو ان کے ساتھ برا ہوا. وجہ یہ ہے، مطلب اس طرف دیے تو برا ہوا بولے تو اب اس طرف جس کو بھی دیتے برا ہو جاتا. اب اس طرف جتنے بھی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئے سب برے چھے. کیا عقیدہ ہے مسلمانوں کا سمجھ میں نہیں آتا. نہیں اب ہمارے کو دماغ میں بیٹھ گیا اب وہ طرف اس طرف کے پورے لڑکے اچھے نہیں رہتے، کہتے اعوذ باللہ. یہ بھی تو شرک ہے. نہیں، اب کچھ لوگ بولتے نہیں ہمارے کو صرف حیدرآباد میں چھونا، اور کچھ لوگ بولتے ہیں نا جیسے کہ میں ایجوکیشن کے بارے ہمارے کو سافٹ ویئر ہونا، ہمارے کو حیدرآباد کا ہونا. ارے یہ کون سے شرائط ہے بھائی؟ جب بایو ڈیٹا پڑھتا ہوں بڑا عجیب لگتا ہے مجھے. پوری باتیں بولتے بچی پردے کی پابند ہے، نمازی ہے، توحید ہے، شرک نہیں کرتی، بدعت نہیں کرتی، نمازی ہونا، داڑھی والا ہونا، ٹوپی والا ہونا، یہ ہونا وہ ہونا سب ہونا. اس کے ساتھ ساتھ سافٹ ویئر ہونا، انجینئر، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہونا، اس کے ساتھ حیدرآباد کا ہونا، اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا میں رہنے والا ہونا، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں رہنے والا ہونا، اس کے ساتھ ساتھ بزنس کرنے والا ہونا، اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جاب کرنے والا ہونا. یہ کنڈیشنز ہمارے. کچھ بچیوں کو نہیں، ہم گورنمنٹ جاب کرنے والے کو نہیں دیتے، جاب نہیں ہونا ہمارے کو صرف بزنس کرنے والا ہو. کچھ لوگ بولتے ہیں کاروبار نہیں ہونا، گورنمنٹ جاب ملے تو کیا ہوتا، انہیں مر گئے تو بھی آدھی تنخواہ آدھی پینشن بچی کو ملتی. کیا عجیب کنڈیشنز ہے لوگوں کے. تو اب یہ سب کنڈیشنز پہ ان کو جو چاہ رہے ویسا رشتہ نہیں ملتا. اب بچیوں کی عمر بڑھتے جا رہی، لڑکوں کی بھی عمر بڑھتے جا رہی. اس کے سر کے بال پورے جھڑ جا رہے. اب اس کے کیا ہے، چہرے پہ جھلیاں بنتی چلی جا رہی. نہ اس کا نکاح ہو رہا نہ اس کا. ایک عمر گزرنے کے بعد پھر بہت زیادہ رونا دھونا کرتے ہیں. کئی عورتیں تو بغیر شادی کے ہی زندگیاں گزار لیتی ہے، پوری عمر بغیر شادی کی رہتی ہے. ایسے حالات ہے. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. شادیوں میں کیوں دیر ہو رہی ہے، پیامات کیوں نہیں آ رہے ہیں، اچھے رشتے کیوں نہیں آ رہے، بلکہ جتنے ماں باپ پریشان ہیں نا. اب یہ جو میں 13 پرابلمز رکھا، یہ کنڈیشنز جو اپن بنا کے رکھ لیے، یہ 13 یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا، اگر یہ 13 کو چھوڑو جو ہمارا دین بتایا 4 کنڈیشنز
ان 4 کنڈیشنوں پہ شادیاں کرو، انشاءاللہ جلد سے جلد نکاح ہو جائیں گے، بغیر مشکل کے، بغیر پریشانی، بغیر ٹینشن کے نکاح ہو جائیں گے۔ کسی کو وظیفے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی کو تعویذاں باندھنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بغیر نیند کے راتوں گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ صرف 4 کنڈیشنوں پہ عمل کریں گے تو وہ 4 کے جگہ 40 کنڈیشن ہم لوگ لگا لیے، 4 کے جگہ 400 کنڈیشنز ہم لوگ لگا لیے، اس وجہ سے پھر ہمارے بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، شادیاں دیر سے ہو رہی۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔